آئیے آج ایک بہت پرانی لیکن بہت اہم کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک پیغمبر اور ان کی قوم کی داستان ہے، ایک ایسی کہانی جو اخلاقیات، ایمانداری اور اس کے نتائج کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو بات یہیں سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو اس پوری کہانی کی جڑ ہے۔ کیا واقعی کسی قوم کا اخلاقی کردار اس کے انجام کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ چلیں اب چلتے ہیں مدین شہر کی طرف، ایک ایسی جگہ جو تجارت کا بڑا مرکز تھی، لیکن اس کی چمک دمک کے پیچھے ایک گہری تاریکی چھپی ہوئی تھی۔ تو مدین کا معاملہ کچھ یوں تھا کہ اس کے دو چہرے تھے، ایک وہ جو سب کو نظر آتا تھا، خوشحال تاجر، ہر طرف تجارت کا شور، لیکن اس چمک کے پیچھے کی حقیقت وہ کچھ اور ہی تھی۔ یہ خوشحالی اصل میں دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی اور ہر طرف پھیلی بے ایمانی کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ اچھا، تو آخر وہ کر کیا رہے تھے؟ ان کی بنیادی غلطیاں دو تھیں۔ ایک تو کاروبار میں دھوکہ دہی، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، یہ ان کے پورے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکی تھی۔ اور دوسری تھی بت پرستی، وہ ایک اللہ کو بھول گئے تھے اور جنگلات کی پوجا کرتے تھے، اسی لیے انہیں اصحاب الایکا بھی کہا جاتا تھا۔ اب ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا، اور وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے لیے مشہور تھے۔ جی، یہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان کا ایک خاص لقب تھا، خطیب الانبیاء، مطلب انبیاء کے خطیب۔ ایسا اس لیے کیونکہ ان کا بولنے کا انداز، ان کا بات سمجھانے کا طریقہ وہ بالکل غیر معمولی تھا۔ حضرت شعیب کا پیغام بہت سیدھا اور صاف تھا۔ انہوں نے کہا، دیکھو، ایمان صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اس کا تعلق تمہارے بازاروں سے بھی ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ ایمانداری سے کمایا ہوا تھوڑا سا منافع بھی دھوکے سے بنائے گئے دولت کے پہاڑوں سے 1000 گنا بہتر ہے۔ لیکن سوچئے، جب ایک پورا کا پورا معاشرہ ہی کرپشن میں ڈوبا ہو تو کیا وہاں سچائی کی آواز آسانی سے سنی جاتی ہے؟ نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مدین والوں نے اس پکار پر کیسا رد عمل دکھایا۔ ان کا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ اور خراب ہوتا گیا۔ پہلے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور جب دیکھا کہ مذاق سے بھی کام نہیں بن رہا تو بات دھمکیوں تک پہنچ گئی۔ کہنے لگے کہ ہم تمہیں شہر سے ہی نکال دیں گے۔ تو جب بات یہاں تک پہنچ جائے، جب ہر نصیحت کو ٹھکرا دیا جائے اور سرکشی انتہا پر ہو، تو پھر قدرت کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ مدین کے لوگوں کا وقت اب پورا ہو چکا تھا۔ نافرمانی، انہوں نے آخر تک جانتے بوجھتے ہوئے سچائی سے منہ موڑے رکھا۔ اور ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ان کے اعمال کا نتیجہ بھی اب آنے ہی والا تھا، ایک ایسا نتیجہ جو بہت بھیانک تھا۔ اور وہ نتیجہ کیا تھا؟ ایک شدید زلزلہ۔ ایک ہی جھٹکے میں پورا شہر، اس کے مغرور لوگ، ان کی ساری دولت، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن کیا کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، شہر تو تباہ ہو گیا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی میراث، ان کا پیغام، وہ آج بھی زندہ ہے اور پیغمبروں کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور یہ میراث بہت ہی دلچسپ انداز میں آگے بڑھتی ہے۔ کئی سال گزر گئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین پہنچے۔ جانتے ہیں انہیں کہاں پناہ ملی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں، اور پھر ان کی بیٹی سے ان کی شادی بھی ہوئی۔ یہ دو عظیم پیغمبروں کے درمیان کتنا گہرا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیے، حضرت شعیب علیہ السلام کا شمار ان 4 پیغمبروں میں ہوتا ہے جو عرب تھے، اور تاریخ انہیں ہمیشہ ان کی زبردست خطابت اور ایمانداری کے لازوال پیغام کے لیے یاد رکھے گی۔ تو آخر میں ہمارے لیے سوچنے کی بات کیا ہے؟ یہی کہ ہزاروں سال پرانی یہ کہانی، جس میں کاروبار، اخلاقیات اور ایمان کی بات ہے، آج ہماری دنیا کے لیے کیا سبق رکھتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔